كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، اللہ کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، قبر کے اندر بندوں کی زمینداری نہیں چلتی. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، آلائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آمینہ کے لال، عبداللہ کے جگر، حسنین کے نانا، مکہ و مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. گرامی قدر حضرت مولانا و مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر جلوہ فرما دیگر علماء کرام اور اس علاقے میں جو غالباً میدنی پور یا کھڑگپور کا علاقہ پڑتا ہے، دور و دراز سے تشریف فرما پنڈال کے نیچے مہمانان کرام، خواتین نظام، پیاری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم سے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی پیاری سی حدیث جس میں بڑی تنبیہ ملتی ہے، بڑی آگاہی ملتی ہے. اللہ کے فضل و احسان سے میں نے
اس آیت اور حدیث کی اس حصے کے تناظر میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی ٹھانی ہے۔ توفیق کا طلبگار ہوں پروردگار عالم سے میرے لیے بھی اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی کہ آج کی اس مبارک رات میں ہم اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے اس رات کو ہمارے لیے ایک خاص رات بنا دی، جس میں لینے والوں نے نیکیاں لوٹ لوٹ کر کے لے کر گئے، اور الحمدللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی۔ صرف ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے، قیامت کی گرمی سے، جہنم کی گرمی سے اللہ تعالیٰ بچا کر ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب کریم نے ایک عجیب بات قرآن کریم میں خصوصاً اہل مکہ کے جو وہ لوگ تھے جو پروردگار عالم کا انکار کر دیتے تھے، ماننے کو تیار نہیں، رب کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ نے بڑی کرم فرمائیاں کی۔ اللہ والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی آگاہی دی، ان کے ضمن میں ہمیں بھی قرآن کریم جو ہم اور آپ پڑھتے تلاوت کرتے ہیں، جس کی توفیق بڑے کم لوگوں کو ملتی ہے الا ماشاءاللہ، آج تو قرآن کریم کھول کر دیکھنے کی ہمیں اور آپ کو فرصت ہی نہیں رہ گئی۔ رب کریم نے جو ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کی فرمایا کہ تمہیں یاد بھی ہے، تم خیال بھی کرو کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے، جب ابھی عدم میں تھے، مٹی میں تھے، تمہارا ذکر دنیا میں ابھی نہیں ہوا چاہتا تھا، پھر میں نے تجھے عدم سے وجود بخشا، پھر میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی اور اتنی مہلت دی، کسی کو بچپن ملا، کسی کو جوانی ملی، کسی کو بڑھاپے کی دہلیز پہ لا کھڑا کر دیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسانوں غور کرو، انسانوں خیال کرو، فرمایا کیا انسانوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا، ایک ایسا وقت نہیں گزرا، ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا جبکہ یہ دنیا کے اندر یاد نہیں کیے جاتے تھے، ذکر کی کوئی چیز ہی نہیں تھے۔ اس وقت میں نے اسی عدم سی وجود بخشا، میں نے مٹی سی اس کی پیدائش کی، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی بعد میں نے جو زندگی دی وہ تمام لوگوں کی ایک دوسری کی نطفے سے، ماں باپ کی نطفے سے، ملے جلے نطفے سے میں نے اس کی پیدائش دی، پھر میں نے اس کی بارے میں فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر میں نے اسی بہترین سانچے میں ڈالا، خوبصورتی بھی عطا کر دی، بہتری بھی عطا کر دی، قد و قامت صحیح بنایا۔ خوبصورت انسان اس قدر ہے کہ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، مجبور ہو جاتا کہنا فی الہی اور ربی کریم
مجھے تو نے اتنا خوبصورت بنایا، میرے بالوں کو اتنا خوبصورت بنایا، میرا نقشہ اتنا خوبصورت بنایا، میرا ڈھانچہ اتنا خوبصورت بنایا، میرے چہرے کو خوبصورتی دی۔ وہ بندہ بار بار شیشے کی طرف جاتا ہے، بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں دعا کرو پروردگار عالم سے کہ الہی جس طرح تو نے میری جسم خوبصورت بنایا، میرا چہرہ خوبصورت بنایا، پروردگار عالم میرا اخلاق بھی اسی طرح سے بنا دے، میرا اخلاق بھی اسی طرح سے اچھا بنا۔ کیوں ہی فرمایا گا؟ اس لیے کہ او لوگوں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مبعوث اس لیے کیا گیا ہوں کہ تمام لوگوں میں اخلاق مندی کو میں پیش کروں، اخلاق مندی کو میں مکمل کروں، لوگوں کو بتلاؤں جینے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کو بتلاؤں بڑے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کو بتلاؤں اپنے چھوٹے بچوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کی بتلاؤں اللہ کی زمین پہ چلتے ہو، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو، اللہ کی چلائی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہو۔ اور اللہ کی بندو یہ تو غور کرو جو تو نے اپنی سانس چھوڑی، کیا تیرے اندر یہ طاقت بھی ہے کہ دوبارہ سانس کو اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے جسم کے اندر لے ڈالو؟ فَمَا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تیری چاہت سے کچھ بھی ہوا نہیں کرتی، تو اپنے ارادے سے کچھ بھی کر نہیں پاتا، تیرا اپنا ارادہ نہیں چلتا، تیرا اپنا اختیار نہیں چلتا۔ اگر تیرا اختیار چل جاتا اور لوگوں زمین پہ آ کر کون آدمی ہے جو مرنا بھی چاہتا ہے؟ زمین ابھی تک بری ہوئی ہوتی، جانے والے نام نہ لیتے کہ مجھے بھی جانا ہے، سارے لوگ دنیا کے اندر بقا دوام میں رہ جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں کل نفس ذائقۃ الموت۔ زمین اس لیے آج تک اتنی خالی پڑی ہے کہ جتنے لوگ تم سے پہلے دنیا میں آئے چلے گئے، قبرستان میں بھی پڑا ہوا ہے۔ دنیا میں آ کر یہ انتظار میں لگا بیٹھا ہے، آج بھی بندہ کہتا ہے جب بڑھاپا آ جاتا ہے لیت الشباب یعود، اے کاش ایک مرتبہ جوانی اور لوٹ آتی۔ اس لیے کسی شاعر نے کتنا اچھا کہہ دیا ہے کہ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے گئے، اپنی خوشی سے آئے نا اپنی خوشی چلے گئے۔ کسی کی اپنی مرضی، کسی کا اپنا اختیار نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، اور زمین پہ بسنے والوں، زمین پہ چلنے والوں، اللہ کا انکار کیسے کر دیتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی اوپر توجہ تمہیں کیوں نہیں جاتی؟ تیرا توجہ، تیری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ تو کیوں نہیں سوچتا ہے کہ آسمان میں یہ سورج چلانے والا رب کریم ہے، چاند کو تیار کرنے والا رب کریم ہے، جس نے تمام چیزوں کی قسم کھا کر یوں فرما دیا اے لوگوں آج ایک ایک کر کے تم میرے قریب آؤ گے، میرے پاس آؤ گے، قیامت کی قریب آؤ گے، اور رات و دن لمحہ بلمحہ تم اس کی قریب جا رہے ہو جب تیری حساب و کتاب کا وقت آ رہا ہے۔ فَمَا كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، کیسے
تمہیں کیا ہو گیا؟ نماز کیوں ادا نہیں کرتے؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اپنے علماء کرام کی قدر کیوں نہیں کیا کرتے؟ اپنے بڑوں کی قدر کیوں نہیں کیا کرتے؟ اپنے چھوٹوں سے پیار تجھے کرنا کسی یاد نہیں آتا؟ تمہیں کیا یہ نہیں معلوم ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء؟ فرمایا او لوگوں، پیغمبروں کی بات آج تک دین کو جو بقا دینے والا ہے اللہ کی توفیق سے یہ علماء کرام راتوں دن سفر کی صحبتوں کو برداشت کرتا ہے، راتوں دن چلتا ہے تیرے لیے کی تو شاید کس کی بات اثر کر جائے، تیرا ایمان سلامت ہو تو اللہ کی سامنے سرخرو ہو جائے۔ علماء کرام کا ارادہ ایک ہوتا ہے، پھر قدر کیوں نہیں؟ آئے دن ٹھوکریں لگتی ہے، آئے دن پریشانیاں آتی ہے، ہم میں سے سوچنے والا کوئی نہیں، بلڈنگ بنانے سے فرصت کسی کو نہیں، محلات کی تعمیر سے فرصت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس حال میں کہ تم مردے تھے، تمہیں زندگی نہ ملی تھی۔ فَأَحْيَاكُمْ، فرمایا پروردگار عالم نے تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا، تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں وہ موت دے دے گا، پھر ایک گھڑی آئے گی سارے لوگ گھر میں روتے رہ جائیں گے، بیٹا الگ روئے گا، بیوی روئے گی، خاندان والا روئے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں جب یہ میں نے تقدیر میں لکھ دی دنیا ختم ہونے والی ہے، یاد رکھو تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے سارے کے سارے چلے گئے۔ اور یوں یاد رکھو جب ایک بندہ انتقال کر جاتا ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے، پھر یہ نہ سوچو مٹی کے اندر مل جائے گا، مٹی کھا جائے گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، کیڑے مکوڑوں کی حوالے ہو جائیں گے، یہ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا ثم یحییکم، او لوگو پھر وہی تمہیں زندہ بھی کرنے پہ قادر، وہ تمہیں ضرور زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تیرا لوٹنا پھر اپنے رب کریم کی طرف ہوگا۔ اس لیے ہوگا زندگی میں جو تم نے جھپکیاں لی، جتنے سانس لیے، آرام کے وقت جتنی کروٹیں لی، جتنی دولتیں کمائے، جتنی زبان چلائی، ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا لوگو یوں بتاؤ میرے بندو میں نے تمہیں دنیا کے اندر ساری چیزیں دی، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کیا تیرے نام اعمال میں نماز ہے بھی کی نہیں، روزہ ہے بھی کی نہیں، زکوٰۃ ہے بھی کی نہیں، خیرات ہے بھی کی نہیں، اچھی باتیں ہے کی نہیں، لوگوں کی رہنمائی کی نہیں، بھلائیوں میں وقت گزارے کی نہیں، ساری چیزیں آج دکھانے کا وقت آ گیا، آؤ میرے سامنے آ کر دکھلاؤ۔ قرآن کریم میں یہ بیان آتا ہے، اللہ رب العالمین فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا میں ایک بھی وقت کسی بھی لمحے تمہیں مہلت ہی نہ ملی کہ حساب اپنے لگاؤ، اپنے بارے محاسبہ کرو۔ میری زندگی میں پروردگار عالم نے جو مجھے زندگی دی، میں نے اپنے نام اعمال میں تیاری کیا کی؟ اللہ والو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے او لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرتا وارتحلت الآخرہ
आखिरतु मुस्तक़बिलन। और लोगों, ये दुनिया जिस दिन बंदा पैदा हो जाता है उसी दिन उसी दुनिया धीरे धीरे बंदे से दूर जाने लगती है। कदम ब कदम बंदा का कब्र की करीब जाने लग जाता है, धीरे धीरे अपनी मौत की करीब आने लगता है। और लोगों, ये दुनिया जाने वाली है, ये दुनिया जा रही है, आखिरत आने वाली है, वो आ रही है। और आगे फरमाया वही कुल्ली वाहिदतिन मिनहुमा बनून। दुनिया में लोग दुनिया की चाहने वाले भी हैं, आखिरत की चाहने वाले भी हैं। फतकूनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया। और लोगों, दुनिया की चाहने वाले न बनो, आखिरत की चाहने वाले बनो। उस वक़्त को याद करो जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, दुनिया, इस दुनिया के अंदर तुम्हें मैंने मोहलत दे दी, ये दारुल अमल है, यहाँ पे अमल करना होगा, काम करना होगा। जो भी बंदा अमल करेगा आखिरत में नजर आएगा। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ओ लोगों, अल यौमा अमलुन वला हिसाब। आज के दिन इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। नमाज पे नमाज छोड़े चले जाओ, फजर में सोकर गुजारो, ज़ोहर में काम में गुजारो, असल में अपने ग्राहकों को देखने में गुजारो, मगरिब गप्पे लगाने में गुजारो, इशा सोने की तैयारी में गुजारो। कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह बोलो, याद रखो, अगर पूछोगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सवाल आएगा, तेरी जिंदगी में नमाज का कितना वक्त आया, कितनी मोहलत मिली, सारी नमाज को सामने लेकर आओ। बेनमाजियों की तादाद बढ़ती चली गई, यहां तक कि एक वक्त वो आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक झटका लगा। हम और आप जैसे लॉकडाउन कह लेते हो ना, और बंदा यूं कहता है, जी न मालूम ये मुसीबत आई कैसे, कोरोना वायरस आया कैसे, मस्जिदें बंद हो गई, मदरसे बंद हो गए, निकलना बंद हो गया, अपना बेटा सामने मुर्दा पड़ा है, दफन करने वाला कोई नहीं, किसी ने भी होश के नाखून नहीं लिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो, जब नमाज से दूर रहोगे मस्जिद में ताला मैं लगवाऊंगा, फिर तड़पोगे मस्जिद जाने के लिए, कोई दरवाजे खोलने को तैयार ही नहीं। इसलिए कि मैं अपने बंदे पर एक रहमत ये भी करता हूं, अपने बंदे के ऊपर, अपने बंदों पर, बंदियों पर, मर्दों औरतों पर एक रहमत ये भी करता हूं कि जब मैं देखता हूं मेरे बंदे गफलत में जिंदगी गुजारने लगे, एक मुसीबत दे देता हूं, शायद ये फिर और मेरी राह पे आ जाए। ये जो बीमारी आई थी, वबा आई थी, इस वजह से नहीं आई कि चलो जी दुनिया में इंसानों की कसरत हो गई, खत्म करना है, नहीं। परवरदिगार आलम ने वबा इसलिए भेजता है ताकि बंदे होश में आ जाएं। इसलिए किसी ने यूं कह दिया कि मुसीबत का भी एक मकसद है, दुनियाए हवादिस में मुसीबत का भी एक मकसद है, दुनियाए हवादिस में कि एक ठोकर लगे और आदमी होशियार हो जाए।
لیکن کتنے لوگ وہ ہوئے جنہوں نے یہ صرف کہہ کے گزار دیے یہ وبا آئی ہے چلی جائے گی، یہ دنیا کا دستور ہے، وبائیں آتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اور کتنے لوگوں کو علماء کرام نے جب بتلایا اللہ بولو جس کی آج ہم اور آپ ناقدری کرتے ہو، کہنے لگے اللہ ہم سے آپ سے ناراض ہے اس لیے وبا آئی ہے، آؤ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔